کافی دنوں کے بعد اپنی ملاقات ہو رہی ہے۔ میں ایسا سمجھتا ہوں کہ تقریباً 2.5 مہینے کے قریب ہو رہے ہیں۔ آج اس موقع پر آپ لوگوں سے روبرو ہونے کا سبب یہ ہے کہ آج ہمارے صوبے مہاراشٹر میں SIR کو لے کر کے جو سرگرمیاں جاری ہیں، آج مجھ کو کچھ لوگ کہنے لگے کہ SIR کے اس پروگرام میں آپ نے کچھ نہیں کیا، کیوں ایسا ہے؟ ان کو میں نے کہا کہ میں ایسا مانتا ہوں کہ پورے مہاراشٹر بلکہ پورے دیش میں ایک بھی بھارتی ناگرک ایسا نہیں ہوگا جو یہ چاہتا ہو کہ اس کو بنگلہ دیش بھیج دیا جائے یا اسے ڈیٹینشن کیمپ میں رہنے کا شوق ہو، بلکہ ہر ناگرک یہ چاہتا ہے کہ اس کی شہریت اور ناگرکتا باقی رہے۔ اس کے لیے وہ اپنے اپنے طور پر جتن اور جدوجہد کر رہا ہے۔ اس لیے کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو بیدار کرنے کی یا جس کو جو ہے مجبور کرنے کی ضرورت پیش آئے کہ تو اپنی شہریت اور ناگرکتا باقی رکھنے کے لیے یہ سب کچھ کر۔ ہر آدمی کر رہا ہے۔ اور رہ گئی بات لوگوں کا میپنگ کا میٹر تھا، وہ بھی ہو گیا، اور اسی کے ساتھ SIR کی کارروائی چل رہی ہے۔ لوگ برابر فارم بھر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگ فارم بھرنا نہیں چاہتے اور ہندوستان سے ہجرت کر کے بنگلہ دیش جانا چاہتے۔ اس لیے ہم نے شو بازی نہیں کی، شور شرابہ نہیں کیا۔ ہم نے اپنے طور پر اپنے کارپوریٹروں کو لگا کر کے لوگوں کی جو مدد ہو سکتی تھی، جو تعاون ہو سکتا تھا، ہم نے وہ سب کچھ کیا۔ ہمارا ایسا ماننا ہے کہ جو لوگ یہ شور شار کر رہے ہیں اور اس طرح لوگوں کے درمیان خوف کا ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، در پردہ بات کچھ اور ہے۔ آپ اگر دیکھو گے لوک سبھا کا الیکشن ہوا، ووٹر لسٹ میں جو ووٹروں کی تعداد تھی وہ 3,02,000 تھی۔ لوک سبھا کا الیکشن ہو جانے کے بعد ہماری جانکاری یہ ہے کہ تقریباً 5,600 کچھ ووٹ باقاعدہ فارم بھر کے کٹوائی گئی۔ 6,000 ووٹ اگر کٹ جاتی ہے تو 2,96,000 ووٹ بچی تھی۔ اس کے 5 مہینے کے بعد جب ویدھان سبھا کا الیکشن ہوتا ہے تو ووٹروں کی تعداد 3,43,000 سے اوپر ہو جاتی۔ 5 مہینے میں اتنے سارے ووٹروں کا نام ووٹر لسٹ میں آیا تو یہ اتفاق نہیں، یہ باقاعدہ ایک سوچی سمجھی سازش اور پلاننگ کے تحت کیا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ الیکشن ہو جانے کے بعد، رزلٹ آ جانے کے بعد، جس طرح 2014 کا الیکشن ہوا تھا، 2019 کا الیکشن ہوا تھا، اور 2019 کے الیکشن کے بعد تقریباً 40,000 ووٹ کٹوائی گئی تھی۔ اب 2024 کا الیکشن ہوا، آپ کو اچھی طرح یاد ہے کہ مراٹھا دربار میں اردو مراٹھی پترکار اور سوشل میڈیا کے لوگوں کو درمیان اسکرین لگا کر کے یہ بتایا گیا کہ 42,831 بوگس ووٹ ہیں، اور ان ووٹوں کو کٹوانے کے لیے انہوں نے باقاعدہ مارچ بھی کیا، پرانت کے اوپر ریونیو ڈپارٹمنٹ کے تمام لوگوں کے اوپر دباؤ بھی بنایا کہ یہ ووٹ کم کی جائے۔ اس کے بعد انہوں نے تقریباً 8,000 فارم بھر کر کے دیا کہ ان کا نام کٹ کیا جائے ووٹر لسٹ سے۔ آفیسران نے مجھے بتایا اور یہ بھی بتایا کہ یہ آپ کے ہی پکے علاقے کی ووٹیں ہیں۔ تو اس وقت ان سے میں نے کہا کہ آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ کہا یہ بتانے کے لیے۔ میں نے کہا نہیں، میں تو کبھی بوگس ووٹ بڑھایا بھی نہیں، اور باقی رکھنے کے لیے یا کٹوانے کے لیے کبھی میں نے جدوجہد بھی نہیں کی۔
آج جو لوگ ووٹ کٹوانا چاہتے ہیں تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قاعدے سے جن کا نام کٹنا چاہیے آپ کاٹ دیجیے. تو تقریباً 23,555 ووٹ ایسی کٹی جس میں میت بھی ہے اور ڈبل ووٹ ہے, 2 سے زائد ووٹیں ہیں. ایک آدمی کی تو 17 ووٹیں نکلی نا. ایسے 23,555 ووٹ کم ہوئی. آج جن لوگوں کا نام کٹ گیا ووٹر لسٹ میں, جن کا نام نہیں ہے, جن کو فارم نہیں ملا ہے, ایسے لوگوں کے اوپر کیا گزر رہی ہے یہ تو ان سے ہی آپ پوچھئے. کتنی بے چینی میں وہ لوگ مبتلا ہے کہ اگر ہم لوگوں کا فارم نہیں آیا, ووٹر لسٹ میں ہمارا نام نہیں آیا تو ہمارا کیا ہوگا. اب ظاہر بات ہے کہ جن لوگوں نے ووٹ کٹوایا ہے یہ ذمہ داری انہی لوگوں کے اوپر آتی ہے. اور جتنا شور شرابہ کیا گیا یہ اس لیے کیا گیا کہ جو بوگس ووٹ بڑھائی گئی تھی ان کا نام نہ کٹے, باقی رہ جائے. اور اس بات کی کوشش انہوں نے پرانت تک, تحصیلدار تک کی, BLO کے اوپر جو ہے جائز ناجائز دباؤ بنا کر کے اس بات کی کوشش کی جاتی رہی کہ بھائی جو ڈبل ٹیبل نام ہے وہ نہ کٹے. سورت کے ووٹر ہیں, سٹانے کے ووٹر ہیں, پشور کے ووٹر ہیں, اور سلوڑ کے ووٹر ہیں, اورنگ آباد کے ووٹر ہیں, 40 گاؤں کے ووٹر ہیں. ان جگہوں کے جو ووٹر ہیں ان کا مالیگاؤں سے کیا لینا دینا, لیکن ان کی ووٹ باقی رکھنے کے لیے جدوجہد اور کوشش کی جا رہی ہے. BLA لوگوں نے انہوں نے اپنا کام برابر کیا, میں ان کی سراہنا کرتا ہوں. لیکن جس طرح SIR کا پروگرام آیا اور BLO کو جو ہے ان کے اوپر بلا وجہ کا پریشر بنا کر کے ان کو محبوس کر کے ایک جگہ بٹھا دیا گیا, جبکہ ان کی ذمہ داری تھی کہ گھر گھر جا کر کے وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں. آج جو صورتحال ہے, مالیگاؤں کے لوگوں کو بہت زیادہ ڈرایا گیا, بہت زیادہ خوفزدہ کیا گیا. میں نے عیدگاہ کے اوپر یہ بات کہی تھی کہ NRC کا قانون لایا گیا, آپ کا کیا بگڑا. CAA کا قانون لایا گیا, آپ کا کیا بگڑا. SIR ہے, آپ ہندوستانی ہیں, بھارتی ہیں, آپ اصل ووٹر ہیں, آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. SIR کے جو فارم میں آپ بھریے, اور اگر 2002 کی یادی میں آپ کا نام نہیں ہے تو آپ کے ماں باپ کا نام ہو, یا آپ کے دادی دادا کا نام ہو, یا آپ کے نانا نانی کا نام ہو, تو بھی آپ کی جو ہے آپ کی ووٹ باقی رہے گی, آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آج صورتحال یہ ہے کہ تقریباً 75% کام مالیگاؤں سینٹرل میں ہو چکا ہے, اور ایک ہمارا اندازہ ہے کہ 42,831 ووٹ تو کم ہونا ہی ہونا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری ووٹیں جو غلط طریقے سے ووٹر لسٹ میں شامل کی گئی تھی وہ ووٹیں بھی کم ہوں گی, اور یہ تعداد جو ہے تقریباً 60-70 ہزار تک جائے گی. اتنے لوگوں کے نام ووٹر لسٹ سے کم ہوں گے, ہمارا ایسا ایک اندازہ ہے. کہنا یہ ہے کہ مالیگاؤں کی عوام بیدار ہے, اور الحمدللہ اپنی ناگرکتا اور شہریت باقی رکھنے کے لیے ہر آدمی جدوجہد کر رہا ہے, اور ہر جانکار آدمی ایسے لوگوں کی جن کو معلومات نہیں ہے ان کی مدد کر رہا ہے. اور تقریباً مالیگاؤں کے جتنے ووٹر ہیں سبھی لوگوں کے نام انشاءاللہ ووٹر لسٹ میں آ جائیں گے, ایسی ہماری امید ہے. سر, آپ نے بتایا کہ کچھ لوگ ہیں بہت زیادہ چرچا شور خرابہ کر رہے ہیں, ہر لوگ کو فکر ہے اپنی ناگرکتا بچانے کی, لیکن شہر میں اس طریقے کی باتیں چل رہی تھی جس طرح سے دیگر پارٹی کے لوگ کام کر رہے ہیں فارم بھرنے کا اور لوگوں کی مدد کر رہے ہیں, تو ان کے ساتھ اس معاملے میں اتنا خاموش سے اس تعلق سے کوئی بات ہی نہیں کر رہے. نہیں, میں تو اس سلسلے میں خاموش رہا. مجھے پتا ہے کہ لوگ بیدار ہیں, لوگوں کے اندر خوف پیدا کرنے کا ماحول ہم نے نہیں بنایا. ہم نے کام کیا, کام کروا رہے ہیں. ہم نے جو ہے ایسے میٹنگ لے کر کے, کارنر میٹنگ لے کر کے, جلسہ جلوس لے کر کے, اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہم نے خوف کا ماحول نہیں بنایا.
لوگ اپنا کام کر رہے ہیں، اپنی شہریت باقی رکھنے کے لیے فارم بھریں اور لوگ کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اس میں ایک بات اور آئی کہ جن کا میٹنگ ہوا تھا، ایسے سینکڑوں کی تعداد میں جو لوگ ہیں ان کو نہ تو فارم ملا، ان کا نام ہی لگ گیا، اور میٹنگ ہوا تھا، پھر بھی جلدی یہ معاملہ ہو گیا، اس سے لوگ پریشان ہیں۔ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے میڈیا کی کہ اس معاملے کی انکوائری کریں۔ میری جانکاری یہ ہے کہ باقاعدہ نام کٹوایا گیا، اور اس سلسلے میں میں نے جا کر کے پرانت صاحب سے بات بھی کی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ تقریباً 8,000 کے قریب فارم بھر کے دیا گیا۔ سر ابھی شاید جو ہے آخری مرحلے میں پہنچ گئے، تقریباً کام ختم ہو رہا ہے۔ آج آپ جو ہے آخری مرحلے میں آ کے لوگوں کو یہ بیان دے رہے ہیں کہ آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، تو باقی کا کام تو دوسری پارٹیاں تو یہ کہیں گی نا کہ ہم نے تو سب کام کر لیا، یہ تو آخری مرحلے میں آ کے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ اگر کہنے کی بات ہے تو میں نے کارنر میٹنگ لے کر کے 150 لوگ 10-20 لوگوں کے درمیان یہ بات نہیں کہی۔ میں نے 1.5 لاکھ کے مجمع کے اندر SIR کے تعلق سے بات کی تھی۔ اگر آپ کو یاد ہوگا تو آپ میری بات سے اتفاق کریں گے۔ بات کو مالیگاؤں میں نعمانی پل کو لے کے زیادہ یہ بے چینی ہے لوگوں میں، اور ایک بچی کی جان بھی چلی گئی۔ آپ ٹھیکیدار کو مانا جائے؟ میں اس سلسلے کے اندر ذمہ دار کارپوریشن کے آفیسران کو مانتا ہوں۔ ہم نے نعمانی پل کے تعلق سے 5 کروڑ روپے کا فنڈ منظور کروایا، جس میں سے 2 کروڑ روپیہ اس فنڈ میں مالیگاؤں کارپوریشن کو مل چکا۔ ٹھیکیدار کام کر رہا ہے، اس کو جہاں پر پل کے لیے بیم ڈالنی تھی، نیو ڈالنی تھی، وہاں پر انڈر گراؤنڈ ڈرینیج کا مین پائپ تھا۔ بار بار کارپوریشن کے لوگوں کو کہا گیا کہ آپ یہ پائپ یہاں سے ہٹاؤ، آگے پیچھے کرو، تاکہ یہاں پر جو ہے وہ اپنا پول ڈال کر کے، بیم ڈال کر کے برج کے اوپر سلیب کا کام کیا جا سکے۔ لیکن کارپوریشن کے آفیسران نے سنا نہیں، ان کے کان پہ جوں بھی نہیں رہے گی۔ آج بھی برج کے اوپر جو بجلی کا تار ہے، باقاعدہ میں نے لیٹر دیا، ٹھیکیدار نے لیٹر دیا، میں نے کمشنر سے 1 مرتبہ نہیں کئی مرتبہ بات کی، بچاؤ سٹی انجینئر سے بات کی کہ آپ جو ہے یہاں سے یہ بجلی کا تار ہٹاؤ تاکہ یہ لوگ اوپر سلیب کا کام کریں۔ آج بھی بجلی کا تار ہے، آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہو۔ ٹھیکیدار نے جتنا کام کیا ہے، بل بنا کر کے دیا ہے، اس کو کارپوریشن کے لوگوں نے بل نہیں دیا۔ ایک ٹھیکیدار اگر کام کر رہا ہے تو کم سے کم جتنا کام کیا ہے اس کو اتنا بل دے دینا چاہیے۔ تو یہ 2 کروڑ روپیہ لے کر کے کارپوریشن میں ایسے لے کے بیٹھے ہیں جیسے مرغی انڈا سمیٹ کر کے اس کو سیتے رہتی ہے۔ ان کو بل دینا چاہیے تاکہ وہ آگے کا کام کریں۔ ہماری جو ذمہ داری تھی، ہم نے اس کام کو منظور کروایا، اس سلسلے میں بجٹ لائے۔ اب کارپوریشن کے آفیسران کی جو ذمہ داری تھی اس پل کے تعمیر کے تعلق سے، انہیں اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے تھی۔ آج اگر کوئی ہم کو الزام دیتا ہے یا ٹھیکیدار کو الزام دیتا ہے تو میں ایسا مانتا ہوں کہ یہ بات برابر نہیں ہے۔ لیکن جب مجھ سے سوال کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اس کا ذمہ دار آپ ہیں، اس کے ذمہ دار آپ ہیں کہ یا نہیں، میں نے کہا ہم بھی اپنے آپ کو ذمہ دار مانتے ہیں۔ ایسا تو ہے کہ آپ میرے آمدار ہیں شہر کے، اور اس پل کی جو بنانے کا کام آپ نے دیا تھا، آپ نے اس کا سنگ بنیاد رکھا، اور آج تو مصیبتیں آ رہی ہیں، تو کیا آپ کی بات بھی سنی نہیں جا رہی ہے کارپوریشن میں؟ کارپوریشن کا باوا آدمی نرالا ہے، مجھ سے بہتر آپ لوگ جانتے ہو، اور اس سلسلے کے اندر آفیسران اگر اپنی ذمہ داری پوری کرتے تو ہمارے شہر کی حالت اتنی خراب نہیں ہوتی۔ آج پینے کے پانی کا مسئلہ ہے، گٹر کی نکاسی کا مسئلہ ہے، کچرا اٹھانے کا مسئلہ ہے، نعمانی پل جیسے ہیں۔ آفیسران کیا صرف آفس میں بیٹھنے کی اور کرسی پر بیٹھے رہنے کی تنخواہ اور پگار لیتے ہیں کیا؟ ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ شہر کے لوگ جو ٹیکس ادا کرتے ہیں ان کو سویدھا دی جائے؟ صاحب آپ کا اگلا قدم کیا ہوگا کہ آپ اتنا اہل آفیسران کے ساتھ؟ میں انتظار کر رہا ہوں۔ ابھی
मुझे ऐसी खबर आज मिली कि कल वहाँ पर जो है नोमानी पुल के पास कोई पंचायत होने वाली है, तो पंचायत हो जाने दो, फिर अपने को जो करना रहेगा अपने करेंगे। इतने सारे मसाइल शहर में हैं, अपोजिशन अपना रोल अदा नहीं करता, और जो भी अपोजिशन में जिस तरह से करना है, जैसे आप अभी बता रहे हैं कि लोगों को सही मसले हैं, लेकिन इसके बारे में अपोजिशन सामने कभी आए नहीं, कभी बतियाया नहीं। तो नहीं, हमने एमएलए वर्किंग कमेटी बनाई है और वो बराबर काम कर रही है। आप भूल रहे हैं, ये आप जानबूझ के नजरअंदाज कर रहे हैं। हमारा वर्किंग आज अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम कर रही है। रात के 2:30 बजे आगरा रोड पे दुआ कर रहे हैं ना यार हम लोग। दुआ करने से फिर पानी को नहीं, सबब के दर्जे में जो कुछ करना है वो करने के बाद एक ईमान वाले का काम दुआ करना है। हम वो भी कर रहे हैं, दवा भी कर रहे हैं, दुआ भी कर रहे हैं। और तो लेकिन महासभा में भी एमएलए वर्किंग कमेटी और आपका जिक्र किया गया कि आप भी कुछ करते नहीं है, एमएलए वर्किंग कमेटी को नोमानीपुर की जगह जाना चाहिए, ये सब जगह जाना चाहिए। आप इससे अंदाजा कर सकते हो कि महासभा का ये विषय नहीं था, लेकिन हमारी कारकर्दगी कहो ऐसी है कि आदमी बोलने पे मजबूर है, हमारा नाम लेने पे मजबूर है। आपके जो कॉर्पोरेटर वहाँ पे बैठे, वो लोगों ने जो कुछ कहना चाहते हैं, वो भी यानी आपके इसमें देखते कि हमारे आमदार के खिलाफ आप बोल रहे हैं। क्या है कि नए लोग हैं, जो पुराने लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है बोलने की। अब अगर वो नहीं बोलते हैं तो समझने वाली बात है, देखेंगे।